नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल अनाम की जो आयत हमने कवर की थी वो 91 से लेके 99 तक की थी, जिसमें हमने दो सेट्स डिस्कस किए थे। पहला सेट था हमारा जो मुकम्मल हो गया था 91 से 94 तक। उन आयत में हमने पढ़ा कि यहूद जो कि अहले किताब थे, उन्होंने अल्लाह की नाकदरी की ये कहकर कि अल्लाह इंसानों की हदायत के लिए किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं करता, यानी रिसालत और किताब दोनों का ही इनकार कर दिया। तो इनको फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात के बारे में सवाल पूछकर अल्लाह ताला ने लाजवाब किया। और किताब जो इन पे नाजिल हुई थी तौरात, जो कि उस वक्त उस दौर के इनकी कौम के लिए नूर भी थी और हदायत भी थी। और नूर और हदायत को बजाय इसके कि ये फैलाते लोगों तक पहुंचाते, इन्होंने उसको छुपा छुपा कर रखा। तौरात के बाद अल्लाह ताला ने अब कुरान की नेमत भेजी, जिसको चार शहादतों से वाज़ेह किया गया। ये मुबारक किताब है, तस्दीक करती है, इंतजार करती है, और इस पर ईमान लाने वाले वही हो सकते हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अहले मक्का ने भी अल्लाह की हदायत की नाकदरी की। एक तो उन्होंने जुल्म किया, यानी शिर्क करते थे। फिर उनका ये कहना कि वही तो वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और वही तो इन पर भी आती है, और ये सब इनके तकब्बुर की वजह से था। फिर उनकी मौत की सख्तियों का मंजर हमारे सामने रखा गया, और फिर अल्लाह ताला के सामने हाजिरी। इसके बाद जिस मजमूए आयात का आगाज हुआ वो 91 से लेकर 108 तक है। इनका मजमून तौहीद के दलाइल की मजीद वजाहत, रिसालत और आखिरत के अकायद पर रोशनी है। हमने उनमें से 95 से 99 तक आयात पढ़ी थी, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि आफाक के तौहीद के आफाकी दलाइल कि वही एक जात है जो दाने और गुठली को फाड़कर पौधा निकालता है, और वही उफक के अंधेरे को फाड़कर सुबह निकालता है। मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालता है। सूरज और चांद को इसने तुम्हारे लिए हिसाब का जरिया बनाया है, और ये सब वो अपनी तदबीर और कदर से करता है। फिर इंसान की अपनी तख्लीक की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि इसके माँ के पेट में, दुनिया में कयाम और कब्र में रिहाइश पर बात हुई कि ये सारी भी अल्लाह ताला की प्लानिंग और कदर और कैलकुलेशन है। तो गौर करने की दावत है कि ये सब के सब सब चीजें खुद ब खुद नहीं हो रही, कोई एक ही है जो इसका खालिक और इस निज़ाम को चलाने वाला है। आज हम इंशाल्लाह इसी मजमून को आगे बढ़ाएंगे जो 91 से लेकर 108 तक का है। और हम इंशाल्लाह जो आयात कवर करने की कोशिश करेंगे वो 100 से लेकर 110 तक होंगी। तो हमारा पारा इंशाल्लाह जो सातवां है वो मुकम्मल हो जाएगा आज। आगाज करते हैं आयत नंबर 100 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजालू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनातिम बिगैरि इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। और उन्होंने बना लिए अल्लाह के लिए शरीक जिन्नों को, हालांकि उसने पैदा पैदा किया उनको, और उन्होंने घर लिए उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंदतर है इससे जो वो वस्फ बयान करते हैं। खौरकू और यासिफून को अंडरलाइन करना है हमने। बात क्या हो रही है कि कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए शरीक जो ठहराए हैं उसमें जिन्नों को शामिल कर लिया, हालांकि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इसके अलावा उन्होंने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां माज अल्लाह बना लिए हैं। और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तो इन सारी कहानियों से जो ये घड़ा करते हैं उससे बहुत बुलंद उबाला है। तो अहले अरब जिन चीजों को अल्लाह का शरीक मानते थे, इसमें मलाइका, सितारे और जिन सभी शामिल थे। यहाँ पहले जिन्नात का जिक्र करके कुरान ने इनकी हवास बाख्तगी को एक्सपोज किया है कि कहाँ अल्लाह की वो शान जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, यानी पिछले सेशन में हमने पढ़ी, पिछली आयत में। और ये कि ना आफाकी और ना ही अंदर की निशानियां, इंसान के अंदर जो निशानियां मौजूद हैं और दलाइल इस बात को तस्लीम करते हैं। और कहा यह कि उन्होंने अल्लाह ही की तख्लीक की हुई एक मखलूक को उसी की खुदाई में हिस्सेदार बना डाला। और ये बात हम फिर से अपने माइंड में फ्रेश कर लें कि अहले अरब ये तस्लीम करते थे कि कायनात का खालिक अल्लाह है, मगर इस अकीदे में अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को शामिल करके
خداؤں کے طور پر انہوں نے ایک بھونڈے پن کا ثبوت دیا ہے، یعنی ایک طرف تو اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے خدائی میں بہت سارے شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ تو آخر اللہ اپنی بنائی ہوئی کائنات کو بنا کر اس کو اپنے ہی بنائے ہوئے جنوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تفسیر قرطبی کے ریفرنس سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اسی آیت کو لے کر بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے گروہ بھی دنیا میں موجود رہے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ انسانوں اور جانوروں کا خالق ہے اور شیطان ابلیس جنوں، درندوں اور بچھوؤں وغیرہ کا خالق ہے۔ اسی طرح کا عقیدہ مجوسیوں کا بھی رہا ہے، یا کبھی ہے کہہ سکتے ہیں، آتش پرست ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ عالم کے دو سوانے ہیں، سوانے کا مطلب ہے بنانے والے، ایک قدیم اور دوسرا شیطان، جو الہی قدیم ہی کی فکر سے پیدا ہونے والا ہے، یعنی قدیم وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں اور دوسرے شیطان کو کہہ رہے ہیں، اور شیطان اللہ کی فکر سے پیدا ہوا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ کا بھی ایک آگے فردر ایک سب ڈویژن ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والے دو ہیں، ایک الہی قدیم اور دوسرا محدث۔ اسے پہلے اللہ نے تخلیق کیا، پھر اسے محدث کے سپرد کر دیا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا اس کا انتظام چلانے کے لیے۔ تو اس طرح کے جو تصورات ہیں یہ تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اہل عرب کی بات کریں تو کن تصورات کے تحت وہ جن پرستی کیا کرتے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت کے مطابق کہ فلاں وادی کا جن ہے کوئی، پھر جب اس وادی میں اترتے تو پہلے اس جن کی پناہ مانگتے علی اعلان، یعنی علانیہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر فلاں درخت کی بھتنی، فلاں ٹیلے کا بھوت، پھر وہ نظریں اور چڑھاوے چڑھاتے تاکہ ان سے محفوظ رہ سکیں۔ قربانیاں پیش کی جاتی، بعض جنات تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے تھے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اولاد تک کی قربانی دی جاتی تھی۔ آگے آیت نمبر 137 میں ہم پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی اگر باقی اولاد کو محفوظ کرنا ہے تو ایک بچے کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ شرک انسان کے اندر کس طرح کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور توحید کتنا فیئرلیس بنا دیتا ہے انسان کو۔ سورہ جن کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جنوں کو زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جن بھی ایک مخلوق ہے، جیسے انسان بھی ایک مخلوق ہے، ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن مخلوق تو ہے اللہ کی، موجود تو ہیں۔ تو چونکہ یہ عرب، جیسے میں نے آپ کو وہ ریفرنس میں بتایا کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی پناہ مانگتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ جن سن رہے ہوتے تھے وہ اور زیادہ مغرور ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو گئے۔ شرک انسان کو ایک تو ڈر والی بات، اور دوسری بات دیکھیں کہ انسان کو انسانیت کی معراج سے گرا دیتا ہے، اس کے اندر اس طرح کا خوف پیدا کر کے۔ اور یہ جو آگے بات ہوئی، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور انہوں نے گھر دیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ خارقو کو انڈرلائن کیا آپ نے۔ خارقہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، فالق ان کا مطلب ہی ہم نے پھاڑ دینا پڑا تھا۔ خارقہ ہوتا ہے کس طرح کا پھاڑنا، کہ اصل کو پھاڑ کر نقل نکالنا، اس کا ایک مطلب ڈسٹروائے کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کا کلمہ ہے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے مطابق آدمی جب اپنی پکار اور دعوے میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل مکہ کا ایک اور شرک یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اہل عرب یا اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کے بت تراش کر ان کو دیویاں قرار دے چکے تھے، اور ان دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن بیٹوں کا بھی ذکر یہاں پر آیا ہے، تو بیٹوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مزید وسعت دی ہے کہ کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے، جیسے کہ یہود کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، اور اسی طرح نصارہ جن کو ابھی ہم کرسچنز کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر علم، علم کے بغیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اس بات کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں جب ہم تثلیث کا عقیدہ ڈسکس کر رہے تھے سورۃ المائدہ میں۔ تو یہ جو 4 کینونیکل بائبلز ہیں ان کی، اہل نصارہ کی، ان میں سے کسی میں بھی یہ تثلیث کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ، اور نہ ہی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بعد میں گھڑا گیا ہے سب کچھ۔ تو
یہ بات تو فطرت تسلیم کرتی ہے کہ خالق یا رب دو نہیں ہو سکتے. ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہیں دو تو پھر دلیل لانے کی ضرورت اس کو ہے، ورنہ تو کائنات کی ساری نشانی اور انسان کے اندر کی نشانیاں بھی پکار پکار کر یہی کہتی ہیں کہ وہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ، سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک ہے اور بلند تر ہے اس سے وہ جو وصف بیان کرتے ہیں. یصفون کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی چیز کو بہت تفصیل سے بیان کرنا. جیسے جب یہ لوگ ایسے عقیدے گھڑتے تھے جیسے کسی بت کا، تو اس کی پیدائش کیسی ہوئی، اب کہانیاں کیا کیا گھڑی جاتی ہیں پیچھے. ایک اس کی پیدائش کیسی ہوئی، اس کا کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا کیا پاورز ہیں اس کی، کس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے سامنے کیا کیا نظر نیاز پیش کرنی چاہیے کہ وہ راضی ہوتا ہے، کیا کیا اس کے کارنامے رہے ہیں زندگی میں. تو پھر یہ ساری کہانیاں گھڑتے تھے لوگ. اور کیوں گھڑتے تھے؟ یہ ضرورت تھی ان کی، تاکہ لوگ راغب ہوں. ورنہ تو کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بت ہے، یہ کیا ہماری حاجت پوری کرے گا. تو اس طرح کی ساری کہانیاں ان کو گھڑنی پڑتی تھی اس اپنے شرک کے کام کو پورا اس کو لائک مکمل کرنے کے لیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. کیا مطلب ہے سبحان اللہ؟ اللہ پاک ہے، بری ہے، بالا ہے، پرفیکٹ ہے. کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی عیب نہ اس کی ذات میں ہے، نہ اس کی صفات میں. تو جب ایک ذات ہر چیز سے بالا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، تو اس کے ساتھ مخلوق والی صفات کیسے ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل دیکھیں، اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی طرح غلامی والی صفات تو منسوب نہیں ہو سکتی نا. دونوں مطلب الگ الگ چیزیں ہیں دونوں. اسی طرح جو ذات خود خالق، مالک، قدیر، علیم، کریم، رحیم ہے، اس کے ساتھ مخلوق والی صفات نہیں جوڑی جا سکتی. تو وہ اس شرک سے بالکل پاک ہے جس کی کہانیاں گھڑ گھڑ کر یہ اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. 101، بدیع السماوات والارض، بدیع کو انڈرلائن کیجیے. موجد ہے، میرے پاس یہ ترجمہ ہے اس کا، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے بدیع السماوات والارض، بدیع کو انڈرلائن کرنا ہے. بدیع کا مطلب ہوتا ہے انیشیٹر، اوریجنیٹر، کسی کام کو نتھنگ نیس سے وجود میں لانے والا. عدم سے اس کو کہا جاتا ہے، عدم سے. یعنی ایسا کام جو اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کر سکے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مٹیریل ضرور چاہیے ہوتا ہے کچھ نیا بنانے کے لیے بھی. ہمیں بھی کچھ نئی تخلیق کرنی ہوتی ہے. جب بہت اچھے اچھے کریٹرز موجود ہیں اس دنیا میں، بہت اچھی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن کسی پری ایگزسٹنگ مٹیریل کی ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک نئی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتی. تو آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے. یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود میں لیا. اللہ تعالیٰ اور کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کام؟ کلمہ کن سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ موجود تھے. تو یہ ایک مسلم حقیقت ہے. تو ہر چیز پھر اللہ کی مخلوق ہوئی، ثابت ہوا نا یہ بات. تو مخلوق میں پھر بیٹے بیٹیوں کے درجوں کی کیا حقیقت، کتنی فضول بات لگتی ہے. تو وہ جو اتنی پاورز والا ہے، اسے بھلا کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی اور کو اپنی خدائی میں شامل کر دے. تو جو لفظ بدی ہے، یہ پورے شرک بزنس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اب دنیا میں بھی اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اگر ہم اپنی سیاست ہی کو دیکھیں، کیونکہ سیاست ہی ایک مین ہے پاور میں آنے کا اور ہمیشہ سے رہا ہے، تو ہر پارٹی صرف اپنی سول گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے. اگر کہیں اس کو پلین میجورٹی نہ ملے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ پلین میجورٹی نہیں ملتی جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ دو پارٹیاں مل کے یا تین پارٹیاں مل کے ایک کولیشن گورنمنٹ بناتی ہیں. لیکن کیا وہ کولیشن گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے؟ نہیں، وہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے نا. کوئی اپنا چھوٹا سا اس نے جو پارٹ دیا تھا، سپورٹ دی تھی، وہ سپورٹ اپنی کھینچ کے لے جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ. تو وہ گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے. تو وہ ذات، وہ تو بدی ہے، مکمل غلبہ اور کنٹرول ہے اس کا ہر چیز کے اوپر. اور آگے جو بات ہوئی ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اور کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا یعنی ایک حماقت تو یہ ہے ہی ہے، لیکن اگر اس حماقت کو پورا کرنا ہے تو پھر نعوذ باللہ اس کی کوئی بیوی بھی مانی جانی چاہیے نا. اور مشرکین عرب اپنی تمام مشرکانہ خرافات کے باوجود اللہ کے لیے بیوی کا کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے. یعنی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کی، یہ مانتے تھے وہ. تو اس لیے قرآن یہ اٹھا رہا ہے کہ جب تم خود ہی اس کی بیوی کے قائل نہیں ہو تو پھر یہ بیٹے بیٹیاں کہاں سے گھر لائے ہو؟ تو یہ تمہارے عقیدے کی فرسودگی کی ریالٹی ہے.
तो फरिश्ते हों, जिन्नात हों, इंसान हो, सब मखलूक हैं, और इसका दर्जा, मखलूक का दर्जा कभी खालिक का दर्जा नहीं हो सकता। सूरह मरियम की आयात है 88 से लेके 90 तक, 3 आयात। वक़ालू इत्तख़ज़ वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्द व तख़िरुल जिबालु हद्दा। ये लोग कहते हैं कि रहमान की औलाद है, अलबत्ता ये सख्त फजूल बात है, करीब है कि इस बात से आसमान फट पड़े, जमीन शिक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। यानी अब ये क्या है, आप देखें, ये पहाड़, ये आसमान, ये जमीन, ये भी तो मखलूक है ना अल्लाह ताला की। तो इनके ऊपर ये, इनकी हालत क्या हो सकती है इस बात को सुने कि अल्लाह के साथ कोई शरीक है। तो ये तो इनकी कैफियत बताइए कि आसमान फट पड़े गजब से और जमीन शिक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद को घर लिया, इस बात को सुनकर। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हर चीज का खालिक है। खलका कुल्ली शैइन, उसने हर चीज को तख्लीक किया है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और हर चीज का इल्म भी वो रखता है। तो जब वो हर चीज का खालिक है, तमाम मखलूक के बारे में तफसीलन इल्म वो रखता है, तो क्या ये मुमकिन है कि जिस मखलूक को तुम लोगों ने उसकी खुदाई में शरीक कर लिया है, इसको इसकी बात की खबर ही ना हो? ये तसव्वुर करना भी महाल है कि अल्लाह ने मखलूक को पैदा तो कर दिया, लेकिन इसको हर चीज और हर शख्स की खबर नहीं है। जैसा कि मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि हमने तो बुत इसलिए गढ़े हैं कि वो तो रब बहुत ऊंचा है, अरफा है, वो कैसे हमारी बात सुनता होगा, उसकी रसाई नहीं हो सकती सब तक, ये बात करते हैं। तो सूरह मुल्क की एक आयत, अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? तो जो हाजतें तुम गैर माबूदों से मांगते हो, अल्लाह उनको जानता है, तुम उसी से मांगो। वो जानता है, हर चीज को जानता है। वो तो उस, वो क्या, हमने पढ़ा था ना उसके इल्म के बारे में कि पत्ता भी नहीं गिरता मगर उसके इल्म में होता है, एक पत्ता। तो बड़ी खूबसूरत आयत है आगे, आगे वाली आयत नंबर 102। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह भी और रब भी, दोनों दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। ला इलाहा इल्लहु, नहीं कोई इलाह बहक मगर वही। खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदू, हर चीज का खालिक है, तख्लीक करने वाला है, बस उसी की इबादत करो। वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर चीज का कारसाज है। वकील को अंडरलाइन करिएगा। ऐसे लगता है दोबारा से अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं। तो पहले अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया ना पीछे भी, किस हैसियत से करवाया? खालिक की हैसियत से, क्रिएटर की हैसियत से, कि हर चीज सिर्फ उसी की तख्लीक है। अब दूसरा तारुफ इस एंगल से करवा रहे हैं कि वो जात है जिसके साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। लफ्ज अल्लाह जाती नाम है हमारे इलाका, जिसमें अथॉरिटी है, पावर है। और लफ्ज रब, इसमें उसकी खल्लाकी है, उसका मालिक होना, उसका तदबीर करने वाला होना, और नेमतें देने वाला होना, इनाम करने वाला होना, कायम करने वाला होना, ये सारे एट्रीब्यूट्स उसकी सिफाती नाम रब में शामिल हैं। तो दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि तुम्हारा रब भी कोई और नहीं, सिर्फ अल्लाह है, और इसके अलावा कोई इला नहीं। ये बात क्यों बार बार कही जा रही है? देखिए, वही वाली बात दोबारा से कहूंगी कि अहले मक्का अल्लाह के वजूद से इनकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ मुख्तलिफ रब घर रखे हैं। तो इसीलिए बताया कि वो जो अल्लाह है ना, वही रब है, और कोई नहीं। अगर आसमानों जमीनों और जो कुछ उसके दरमियान में है, उसने बनाया है, उसने बनाया है, वो खालिक वही है, तो फिर बंदगी के लायक भी तो वही हुआ ना। वही सिर्फ इबादत के लायक है। और इबादत का मतलब क्या है? खाली नमाज रोजा उसकी इबादत का मतलब नहीं है। जिंदगी का हर लम्हा उसकी फर्माबरदारी में गुजरे। और आखिर में फरमाया, वह हुआ अला कुल्ली शैइन वकील, और हर चीज का कारसाज है। वकील होता है निगहबान। वैसे वकील का लफ्ज हमारी साइकोलॉजी में कैसे आता है? लीगल मैटर्स के अंदर हम फिट करते हैं ना वकील को, कि वो हमारा जो केस है वो प्रेजेंट करता है एक एक प्रोफेशनल तरीके से जज के सामने, क्योंकि वो माहिर है इस काम में। सो वकील होता है निगहबान, कारसाज, मैनेजर, काम पूरा करने वाला, माहिर, काम करने या बनाने वाला, कारआमद, नज्मो नस्क संभालने वाला, काम संवारने वाला, ये सारे इसी के मीनिंग है। ये लफ्ज शिर्क के ऑपोजिट इस्तेमाल हुआ है। पीछे हमने क्या लफ्ज पढ़ा था, जो कहानियां घड़ते हैं, उसके लिए कौन सा लफ्ज था? यसीफून। तो ये लफ्ज शिर्क के ऑपोजिट इस्तेमाल हुआ है कि अहले मक्का ने मुख्तलिफ उनके बुत उन्होंने घर रखे थे, और हर एक को मुख्तलिफ हाजात को पूरा करने वाला खुदा बना लिया था। कोई औलाद देता था, कोई किस्मत का हाल बताता था, कोई खुशहाली लाता था। दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स में भी हम देखें, जैसे पहले भी बात हुई, कि मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस का तस्वुर मिलता है। हिंदू कल्चर में इतने बुत हैं कि शायद गिने भी ना जा सके। इसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी भी ऐसी है, रोमन माइथोलॉजी भी, कभी आपको मौका मिला हो तो वो भी ऐसी है, मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस।
इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वालों को तो पता ही होगा। मगर हकीकत क्या है कि ये है अल्लाह तुम्हारा रब, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये हकीकत है, जो कि हर चीज पर वकील है अकेला ही, अपनी पूरी शान के साथ, हर तरह की हाजत रवाई, और वो भी सिर्फ एक दर से, वन विंडो ऑपरेशन। अभी कभी आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाए ना, किसी काम के लिए, कोई आईडी कार्ड बनवाना पड़ जाए, या आईडी कार्ड रिन्यू करवाना पड़ जाए, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पहले एक काउंटर पे जाते हैं, फिर वहां से कोई काम, कोई टोकन लेते हैं पहले, फिर दूसरे काउंटर पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है आखिर में, वो इतने उसके चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो बेचारा चकरा ही जाता है। तो क्या है कि एक दर, वन विंडो। तो हर तरह की आप देखें कि कितनी आसानी है, और ऊपर से रिस्पेक्ट कितनी, कोई चक्कर नहीं खाने की जरूरत। एक इंसान को ना, जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में आता है ना कि कभी वहां जाओ, वहां तुम्हारा काम होगा, वहां जाओ, उसको लगता है कि मैं कितना डी वैल्यू होके रह गया हूँ, यानी वो जलील होना शुरू हो जाता है अपनी नजरों में। तो ये कितना रिस्पेक्टेबल है, कितना बाइज्जत है कि सिर्फ एक ही दर से मांगे। तो फिर उसका अब्द होना, उसका बंदा होना कितने शर्फ की बात है। फाबुदू, उसी की इबादत इबादत करो, उसी के बंदे बन जाओ। असल में बात यह है कि उसकी गुलामी में चले जाओ, कबूल कर लो उसकी गुलामी, उसकी गुलामी में भी बादशाही है। वो वो आयत है बड़ी खूबसूरत ना, सूरत अल बकरा की, वइजा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं करीब, उजीबु दावत दाई दादान, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे, जब भी वो मुझे पुकारे। कोई अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे है, जिस हालत में है, उसको पुकार ले, वो सुन लेता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। अगली आयत देखें, वो भी बहुत खूबसूरत, 103, ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसको नहीं पा सकती, वह हुवा युद्रिकुल अबसार, और वो निगाहों को पा लेता है, वह हुवा लतीफुल खबीर, और वो बहुत बारीक बीन है, खूब बाखबर है। तुदरिकु इदराक से है, इदराक, इदराक उर्दू का लफ्ज है ना, किसी चीज का इहाता करना, फुली ग्रैस्प कर लेना। तो निगाहें जो है ना, इंसान की निगाहें, वो उसको ग्रैस्प नहीं कर सकती उस जात को, क्योंकि इंसानी आंख में ये ताकत नहीं है, बल्कि मखलूकात में ये ताकत किसी को भी नहीं है कि वो अल्लाह ताला को देख सकें। अब बसौर से मुराद आंखें जो नजर आती हैं, और बसारत जो है वो दिल के देखने को भी कहा जाता है। तो दिल से भी इवन इंसान अ, अल्लाह की शख्सियत का इहाता नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम कोई इमेज भी बनाएंगे तो वो इमेज हमारे, हम कहाँ से, किस तरह से वो इमेज क्रिएट करेंगे, उन्हीं चीजों से क्रिएट करेंगे ना जिनको हम पहले से जानते होंगे। इन ऐसे ही होता है ना आमतौर पर। तो नहीं कर सकते, नहीं नहीं इहाता हो सकता। और इंसानी आंख साइंटिफिकली भी देखें तो हम, हमारी आंख जो है ना, वो लाइट के बगैर नहीं देख सकती। जैसे अंधेरे में चले जाएं, गुप अंधेरा हो, तो आंखें तो हमारे साथ होती है ना, जो देखने का काम करती हैं, लेकिन अंधेरे में हमें नजर नहीं आता, इसका मतलब है कि रोशनी की जरूरत होती है। तो जो लाइट हमारी आंख देख सकती है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लिमिटेड सी वेवलेंथ है उसकी, कि 380 से 700 नैनोमीटर तक देख सकती है हमारी आंख। और लाइट वेव्स की वैसे 7 अकसाम हैं, ठीक है, लाइट वेव्स की 7 अकसाम हैं। कुछ के नाम शायद आपने सुने हो, एक्सरे, एक्सरे का तो नाम सुना है, कि वो कैसे होता है कि वो हमारी बॉडी के थ्रू गुजरती है ना, जब एक्सरेज, कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ना हड्डियों की बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, एक्सरे लेकर आए, एक्सरे एनालिसिस कराएं। तो उसमें क्या होता है कि फ्लैश गोश्त में से लाइट पास ऑन कर जाती है, जो एक्स रेज होती हैं, रेज जो होती हैं खास, और वो हड्डियों पे से पास ऑन नहीं करती, तो हड्डियों का इमेज बना देती हैं। एक्सरे जो है ना, उससे हम दीवारों के पार भी देख सकते हैं, अगर हम एक्सरे को देखने के काबिल हो जाए तो फिर हम दीवारों के पार भी देख पाएंगे। फिर एक लाइट होती है इंफ्रारेड, ये डार्कनेस के थ्रू नजर इन लाइट वेव्स के थ्रू नजर आता है, यानी अंधेरे में से देख सकते हैं। फिर रेडियो वेव्स होती हैं एक, फिर एक माइक्रोवेव्स होती हैं। तो यानी इसमें से है कि क्लाउड्स के थ्रू देखा जा सकता है, हीट सेंस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, रेडार वगैरह में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, रेडियो वेव्स यूज होती हैं। माइक्रोवेव आपको पता है कि वैसे घरों में भी होता है इसका। और इंफ्रारेड रेज के बारे में भी, गैमा रेज इसके अलावा है। और फिर एक एक रह गई है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है एक, अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट कहते हैं इसको, यूवी लाइट, वो जिससे बचने के लिए हम सनस्क्रीन नहीं लगाते जब हम बाहर बाहर जाते हैं, तो ये वाली भी लाइट है। और एक होती है विजिबल लाइट,
تو 7 قسم کی یہ لائٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان سب ساتوں کو مکس کر کے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. اور اس پورے اسپیکٹرم کا انسان صرف 0.0035% دیکھ سکتا ہے. اور وہ کون سی لائٹ ہے ان 7 میں سے؟ انسان صرف ویزیبل لائٹ دیکھ سکتا ہے. ویزیبل لائٹ جو کہ اگین 7 رنگوں پہ ہی مشتمل ہوتی ہے، جو دھنک کے 7 رنگ ہوتے ہیں. تو اللہ، اچھا ایک بات ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اب نور کو ہم اپنی عقل کے مطابق لائٹ ہی کہتے ہیں، تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کا مطلب اگر ہم لٹرل سینس میں لیں تو اوپر والی جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم والی ڈسکشن اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ ایک ایسا نور ہے جس کو پھر نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. مگر قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے بعد انسان کے اندر کچھ اس طرح کی پاورز آ جائیں گی جو ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ حوض کوثر کا پانی، تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد پھر اس طرح کی پاورز آئیں، کیونکہ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلا سٹیپ ہے. ہو سکتا ہے، واللہ عالم، میں کوئی سرٹینٹی سے یہ بات نہیں کر رہی. اوکے، قیامت کے دن میں نے آپ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو. اب معراج کے موقع پہ چونکہ اللہ اور اس کے بندے کی ملاقات ہے، تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا اس سلسلے میں ایک قول ہے کہ جس نے یہ بات کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اسے محمد پر جھوٹ گھڑا صلی اللہ علیہ وسلم. سو یہ تو بات ہو گئی کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہ ہوا یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یعنی اب یہ چیز مایوس ہونے کی نہیں ہے کہ تم اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری نگاہیں پاتا ہے. جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ ڈھونڈنے والے کو دیکھ لیتا ہے. مجھے کون ڈھونڈ رہا ہے، کون میری تلاش میں ہے، اس کو پتا ہے. اور کیوں پتا ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت صفات آ گئی ہیں. وہ لطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے. تو اوپر جو بات چل رہی ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے بیان ہو گئی کہ باریک بین اور بڑی خبر رکھنے والا ہے. کوئی چیز کتنے ہی پردوں میں ہو، اس کی نگاہیں اس تک پہنچ جاتی ہیں. کوئی چیز کتنی ہی چھپا لی جائے، وہ اس سے ہر لمحہ باخبر رہتا ہے. کیوں؟ وہ نور السماوات والارض ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک پوائنٹ اس میں یہ نکلتا ہے کہ شرک اور بت پرستی کی وجوہات میں سے، اب یہ کیوں آیت آئی یہاں پر، کہ شرک اور بت پرستی کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ شروع سے یہ بھی رہی ہے کہ انسانوں نے رب کو کسی مجسم صورت میں محسوس کرنا چاہا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، ان کی ایک نظم ہے شکوہ، اس میں سے خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. کہ انسان کی نظر تو انسان کی اس طرح کی حالت تھی کہ وہ تو سارا ہر انسان مجسم خدا کو ہی پوجتا تھا. اس خدا کو کوئی نہیں پوجتا تھا جو نظر نہیں آتا. وہ تو مسلمانوں نے ہی پوجا، شکوے کا تو مضمون ہی الگ ہے. تو اس چیز نے کہ اللہ نظر نہیں آتا، انسانوں اور اللہ کے درمیان میں پھر واسطوں اور وسیلوں کو جنم دیا. جب اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آیا تو ناسمجھ لوگوں نے ان چیزوں کے بت تراش کر یا تصویریں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ اللہ کی ذات یا صفات کا مظہر سمجھا کرتے تھے. جیسے کہ نیک بزرگ بھی اس میں آ سکتے ہیں. اہل مکہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں تک بنا رکھی تھی خانہ کعبہ کے اندر. تو ہمارے ہاں بھی یہ شرک کسی حد تک موجود ہے، بزرگان اور قبور کی، قبروں کی صورت میں. تو قرآن نے ایسی غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ اللہ دیکھنے اور چھونے کی چیز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیئن، اس کی جیسی تو کوئی مثال بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں سم ٹائم ایک ٹیچر ہوتی ہے نا، اس نے کلاس کو کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سمجھانا ہوتا ہے جو کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکل سے بچے گراسپ کریں گے. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کوئی مثال لے کر آتی ہے، اس مثال سے وہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سمجھاتی ہے بچوں کو، تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے. لیکن اللہ کی تو کوئی مثال بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس کی تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ تو ہو سکتا ہے حاصل کہ پھر اس کو ہر دم یاد رکھا جائے اور رب اور الہ اسی کو ہی مانا جائے. اب دیکھیں رب اور الہ میں فرق ہے. کیا فرق ہے یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. اور یہ کہ قبر کا پہلا سوال من ربو کا ہی کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے کہ تمہارا الہ کون ہے، رب کیوں ہے. اگلی آیت پہ دیکھتے ہیں 104. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیلیں یا بصائر تمہارے رب کی طرف سے.
फमन अबसरा फलिनफ्सी, तो जिसने देख लिया उसके अपने लिए है। फमन आमिया फअलैहा, तो जो कोई अंधा हुआ तो उसी पर है। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ। पहले हम देखते हैं, कद जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसाइर आ गए हैं। बसाइर, बसीरा जो होता है उसका मतलब होता है, एक मतलब उसका होता है देखना और पूरी तरह से बात को समझ जाना। दूसरा मतलब इसका ये है कि कुरान में समझ बूझ पैदा करना, ये भी इसी के माना में आता है। और तीसरा इसका मतलब ये है कि समझ बूझ पैदा करने वाले दलाइल, ये भी बसीरा है, समझ बूझ पैदा करने वाले दलाइल। अभी हम दलाइल पढ़ रहे हैं ना, और पीछे भी हमने पढ़े, पिछले सेशन में भी, तो सारे क्या है, वो दलाइल हैं। तो यहाँ पे इस आयत में जो बसीरा का लफ्ज, ये तीसरे माना में इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा माना क्या बताया मैंने आपको, समझ बूझ पैदा करने वाले दलाइल। कि असल चीज मोजज़ात नहीं है जिसकी अहले मक्का तुम डिमांड कर रहे हो। तुम अपनी निगाहें इनको देखकर महसूस कर सकते हो, यानी उनको मोजज़ात को देख के, लेकिन असल दलील कुरान ही है। रसूल का किरदार असल दलील है। अगर तुम वाकई देखना चाहते हो, बसायर देखना चाहते हो, तो बीज देख लो, गुठली देख लो, खुद को देख लो, सूरज और चांद को देख लो, हिसाब का जरिया है, तारे देख लो। इतनी सारी निशानियां तो दिखा दी गई हैं, और ये तुम्हारी बसीरत के लिए काफी है। मगर शर्त क्या है कि तुम समझने की कोशिश करो। कोशिश तो तुमने खुद करनी है ना। फमन अबसरा, आयत की तरफ देखिए, फमन अबसरा फलिनफ्सी, तो जिसने देख लिया उसने अपने लिए देखा। फमन अमिया, तो जो कोई अंधा हुआ फअलैहा, तो वो अपने लिए। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ। यानी इनसे फायदा उठाकर जो अपनी बसीरत की आंखें खोलेगा तो उसको फायदा खुद ही होगा। और जो कोई अंधा बना रहा, अमिया का मतलब आंखों का अंधा होता है लिटरल सेंस में, दिल का अंधा नहीं होता, तो इसका खमियाजा भी वो खुद भुगतेगा। क्योंकि उसे आंखों से देखना ही पसंद है। पहली चीज तो आंखों से देखना है ना, बाद में दिल में जाएगी ना। आंखों ने इनकार कर दिया तो इसका क्या है कि नहीं देखना चाहता तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एक दिन रेपरकशंस भुगतेगा। रसूल पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ इस आयत में आप देखें कि बात तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाई जा रही है ना, लेकिन आयत आमतौर पर इस तरह की आयत कुल से शुरू होती हैं कि कह दीजिए। तो यहाँ पे कुल नहीं कहा। तो इस अंदाज को देखते हैं कि क्या है। है तो ये फिक्रा अल्लाह ताला ही का कलाम है, लेकिन अदा किसकी तरफ से हो रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा हो रहा है। तो कुरान मजीद में हम ये देखते हैं, ये उसलूब के मुखातिब बार बार बदलते हैं। कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब होता है, कभी अहले ईमान से, कभी अहले किताब से, कभी काफरों से, मुशरिकों से, कभी कुरैश के लोगों से, कभी अहले अरब से, और कभी तमाम इंसानों से। तो हालांकि गर्ज तो यही है कि पूरी नौ इंसानी की हदायत हो जाए इस चीज से, इस तरह से मुखातिब करने में। इसी तरह जहां जैसे मुखातिब बदलते हैं, इसी तरह मुतकल्लम भी बदलते हैं। मुतकल्लम कौन होता है, बात करने वाला। तो कहीं पे क्या है कि वो रसूल होता है, जो मुतकल्लिम होता है वो बात कर रहा होता है। कहीं वो वही लाने वाला फरिश्ता भी होता है। कहीं फरिश्तों का कोई ग्रोह होता है। ये सारी चीजें हम एविडेंसेस पढ़ेंगे कुरान में। कहीं अहले ईमान ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी बात कर रहा हो, कलाम किसका है, अल्लाह का। तो आखिर में जो बताया ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई हफीज नहीं हूँ, पासबान नहीं हूँ, निगरान नहीं हूँ, यानी मेरा काम बस इतना ही है कि इस रोशनी को जो अल्लाह ने मुझे दी है, इन बसायर को जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने रख दूं। इसके बाद आंखें खोल कर देखना ना देखना ये तुम्हारा अपना काम है। मेरे सुपुर्द ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाई गई कि जिन्होंने खुद अपनी आंखें जबरदस्ती बंद कर दी हैं, मैं उनकी आंखें जबरदस्ती खोलूं, और जो वो नहीं देखते हैं वो उनको जबरदस्ती दिखाऊं। तो वो ये है कि हर इंसान की फिर आगे से अपनी है, अपनी चॉइस। आयत नंबर 105, वकदालिका नुसरिफुल आयाती लियकूलू दरस्ता लिनुबय्यिनहु लिकौमी यालमून, और इसी तरह हम फेर फेर कर आयात को लाते हैं। नुसरिफु को अंडरलाइन कीजिए, हम फेर फेर कर आयात को लाते हैं, और ताकि वो कहें कि तुमने पढ़ लिया है। दरस्ता को भी अंडरलाइन कीजिए, ताकि वो कहें कि तुमने पढ़ लिया है, और ताकि हम बयान करें इसे इस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। यानी एक बात है कि हम आयात को क्यों फेर फेर कर लाते हैं, उसकी एक वजह तो आखिर में ये बताएगी कि उन लोगों के लिए जो इल्म रखना चाहते हैं, हम उनके लिए बार बार बयान रखते हैं। और बीच में एक और बात भी की गई है, ये एक एतराज है जो अहले मक्का किया करते थे, तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले नुसर्रिफू, यानी वैरायटी ऑफ स्टाइल्स। इस आयत में रिसालत पर यकीन का मजमून बयान हो रहा है। क्योंकि आयात
اس کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مختلف انداز اور اسلوب کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں. یعنی کبھی انسان کی فطرت میں سے دلائل لے کر آتے ہیں، کبھی کائنات کی نشانیوں میں سے دلائل لے کر آتے ہیں، کبھی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، کبھی ڈراوے، کبھی گزری ہوئی اقوام کے تباہ ہونے کے احوال بتائے جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو جو عقل اور فہم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے ہدایت پا جائیں اور مخالفین پر یہ حجت بن جائے. یہ جو آگے بیچ میں بات ہے وہ یقولو درستہ، اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے اسے پڑھ لیا ہے. درستہ، درس ہوتا ہے نا، درسا اس سے ہے. درسا کا مطلب ہوتا ہے لکھنا مٹانا، پھر لکھنا پھر مٹانا، یعنی علم سیکھنے کی کوشش. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آیات کو اس لیے پھیر پھیر کر لاتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کے ذریعے جو لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہدایت پا لیں، اور دوسری طرف اہل مکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ کو ایک رومی غلام ہے جو کہ پرانے جو صحیفے ہیں، آسمانی صحیفے ہیں، ان کا علم رکھتا ہے، تو وہ آپ کو سکھاتا ہے، پھر وہ آپ آیات کو جوڑ جاڑ کر قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو وہ یہ قرآن ہے جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ یہ لوگ یہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کر رہے ہیں، اس کا کیا موضوع ہے، وہ ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کے جوش میں اس چیز کی ٹو میں لگے ہیں کہ یہ امی شخص ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں، کہاں سے آیات لا رہا ہے، اس چیز میں لگ گئے. سو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ہم اسے واضح کرتے ہیں ان کے لیے جو علم سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو ہم ڈسکس کر چکے کہ تاکہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. سو اگلی دونوں آیات جو ہے 106 اور 107 وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو اس کے بعد پھر ساری امت سے بھی خطاب ہے. 107 106 پہلے دیکھتے ہیں. اتبعوا ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے یعنی جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم کے درجے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہی کی پیروی کریں. لیکن کس بات کی پیروی کریں؟ کوئی شریعت تو نہیں اتری نا ابھی تک. ابھی تو مکی قرآن ہے، مکی قرآن میں تو کوئی شریعت نہیں آئی. ہاں حلال حرام کے کچھ قاعدے بیان ہوئے ہیں، کچھ اخلاقی صفات بیان ہوئی ہیں، اخلاقی معیار بیان ہوئے ہیں، مگر کوئی شریعت تو نہیں آئی کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو کس چیز کو فالو کریں؟ فالو کیا کرنا ہے؟ اپنے موقف پر ڈٹ کے رہنا. کیا موقف؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور مشرکوں کو اگنور کریں آپ. اگر ابھی تک 11-12 سال گزرنے کے باوجود یہ بات کو نہیں سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کوئی کارساز نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے پیغام صحیح نہیں پہنچایا. اصل میں تو اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ یہ شرک کرنا چھوڑیں. اللہ نے ایسا کیوں نہیں چاہا کہ یہ شرک کرنا چھوڑیں؟ اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ اتنے سالوں کی نصیحت کے باوجود، طرح طرح کے دلائل کے باوجود دلوں میں یہ لوگ قائل بھی ہو گئے، اس کے باوجود انکار کر دیا، تو اب چانس ختم. اس لیے کہ آخری مکی دور کی صورت ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے دین کے معاملے میں جبر کو پسند کرتا تو پھر یہ شرک نہ کرتے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، سب کو فرمانبردار بنا دے، سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، مگر اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو اختیار دے کر آزمائے کہ کون توحید کی راہ چلتا ہے اور کون کون شرک کی. تو آپ پریشان نہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کے ایمان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. وکیل کے معنی یہاں پہ ضمانت دینے کے ہوں گے، یعنی آپ نے بس اپنا کام کرنا، آپ ان کے اوپر کوئی ضامن نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اور کوئی محافظ نہیں ہے ان کے اوپر تو بھی حفیظ کا لفظ 104 میں آیا تھا کہ وہاں پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا تھا کہ میں آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے. اور پیچھے ہم نے آیت نمبر 102 میں پڑھا تھا آخر میں کہ اللہ ہر چیز کا وکیل ہے، اور یہاں پہ لکھا کہ کارسازی وکیل جو ہے وہ آپ نہیں ہے، یعنی بندہ کوئی بھی وکیل نہیں ہو سکتا، وکیل صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو یہاں پہ دعوت کا بھی کچھ اصول ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر لوگ ایک جگہ پر ضد پر اتر آئیں تو بجائے اس کے کہ اپنی انرجیز کو وہیں پہ ویسٹ کیا جائے، ان لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو قبول حق کے لیے آمادہ ہوں. پھر جب وہ آمادہ ہو جائیں تو ان کی سیرت اور کردار کو پالش کریں، اور ان کی جو اسلامی نظریہ حیات ہے اس کے تحت تربیت کی جائے، اور پھر ان لوگوں کی ایک سوسائٹی تشکیل دے کر ان کو بھی ٹیم میں شامل کیا جائے.
اور ایک طرف یہ ہے کہ یعنی اس کام میں شامل کیا جائے، اور دوسری طرف یہ بھی کرنا ہے کہ اس ٹیم کے ذریعے لوگوں کو، دنیا کو بھی اسلامی اقدار دکھانی ہے. لیکن اسلامی اقدار تو تبھی دکھائی جا سکیں گی نا جب ایک ماڈل تیار ہوگا، یعنی کوئی ایسا خطہ زمین ہوگا جہاں پہ ایک ماڈل قائم کیا جائے گا کہ یہ اسلامی اقدار ہیں، یہ اسلامی نظریہ حیات ہیں. وہ تو ابھی اس دنیا میں نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد یہ چیز تو ختم ہو گئی. تو 107 کو دیکھتے ہیں. سوری 108 ہے یہ. وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور نہ تم گالی دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر کسی علم کے. الذین کو انڈر لائن کیجئے، تسبو کو بھی، تسبو اور الذین مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو گالیاں مت دو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی پھر جہالت کی وجہ سے تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے. دوسرا حصہ ہوگا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح مزین کر دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل. اور لاسٹ پارٹ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا انہیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو پچھلی آیات میں مشرکین سے اعراض برتنے کو کہا گیا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے الہوں کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کو گالیاں نہیں دینی. الذین میں دو معنی شامل ہیں، اس لیے انڈر لائن کروایا گیا تھا. ایک تو ہے بت، کہ بتوں کو گالیاں مت دو، وہ ان کے معبود ہیں نا، ان کو معبود بنا کے رکھے، ان کو گالیاں نہیں دینی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بتوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی گالیاں نہیں دینی. یہ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز دعوت کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ ان سے کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اب چونکہ مومن بھی تبلیغ کے کام میں شامل ہیں، تو اور یہ جو مومن ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو کبھی مشرک ہوا کرتے تھے. تو اب کیا ہے، یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لا کر دیتے، کیونکہ ان کو تو شرک کی حقیقت کا بھی اچھے طریقے سے پتا ہے. اب کیونکہ انہوں نے ایمان کو ٹیسٹ کر لیا تھا تو غصہ آنا کوئی بری بات نہیں تھی، مطلب ایک نیچرل سی بات تھی کہ غصہ آ سکتا تھا کہ کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لاتے. لیکن غصے میں ان کے بتوں یا بتوں کے پوجنے والوں کو گالیاں دینے سے روکا گیا ہے. تسبو کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتراض زبان کا استعمال. اور کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. حق کے اپنے ہتھیار ہیں، باطل کے اپنے ہتھیار ہیں. حق کے ہتھیار ہیں دلائل سے بات کرنا، وجوہات دینا، سوچ اور عقل کا استعمال کرنا. باطل کے پاس تو ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. وہ تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، جذباتی رویہ اختیار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو. تو مسلمانوں کو باطل کے ہتھیار استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے دلائل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور فرعون ان کے مقابلے میں کبھی ڈر کا ہتھیار استعمال کرتا، کبھی دھمکیاں لگاتا، کبھی موضوع سے ہٹاتا. تو حق کی دعوت کے لیے دلائل ہی کی ضرورت ہوتی ہے. جذباتی انداز دین کے اندر کام کرتا ہے، لیکن کب؟ جب تزکیہ مطلوب ہو. اور تزکیہ کس کا ہوگا؟ وہ اسی کا ہوگا جو پہلے سے مسلمان ہوگا. لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے نا کہ اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے. تو اللہ نے کانسیکوینس سے آگاہ فرما دیا کہ پھر وہ یہ اگر تم نے یہ حرکت کی، گالیاں وغیرہ دیں، تو پھر وہ مزید جذباتی اور جاہلی پن پہ اتر آئیں گے اور تمہارے رب کو گالیاں دیں گے. تو مسلمانوں کو اس نوبت تک سچویشن کو نہیں آنے دینا. اور یہ نصیحت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے، صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح مزین کر دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل. اب اعمال کی بات آ گئی. کس طرح اعمال کو مزین کیا گیا اور کون سے اعمال تھے؟ اہل مکہ جو تھے نا وہ بڑے نیشنلسٹ قسم کے لوگ تھے. قبائلی تعصب بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. تو ویسے بھی ہر قوم کو اپنی اپنی قومیت، اپنے رسم و رواج، اپنی ہسٹری بڑی عزیز ہوتی ہے. اچھا ویسے عزیز ہو یا نہ ہو، ویسے یہ ساری چیزیں اپنا اپنا ظہور کریں نہ کریں، لیکن جب کسی دوسری قوم سے مقابلے کی باری آتی ہے نا تو یہ قومیت اور وطنیت زیادہ بھڑک اٹھتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں. ویسے ہم اپنے ملک کے بارے میں نا، ہم اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں، وسائل کی کمی ہے، مسائل کے بھرمار ہیں، مہنگائی، یہ وہ سب کچھ، بے روزگاری. ہاں مگر جب کرکٹ کا میچ پڑ جائے وہ بھی انڈیا کے ساتھ، پھر دیکھیں
پھر تو وطن کے ساتھ محبت مثالی ہو جاتی ہے، پھر جھنڈے اور ترانے اور فیس پینٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، یہی حال اہل مکہ کا تھا۔ ویسے تو یہ ساری قومیت کے جتنے لوازم ہیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اب کیوں وہ ظاہرہ باہر نکل کے زیادہ آ رہے ہیں؟ اب مقابلہ پڑ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جہلیت کی رسومات ہے، اس لیے یہ زیادہ کام ہونے لگ پڑا۔ تو ام، اب ان کے عمل زیادہ مزین ہو گئے تھے، یعنی اسی طرح سے کہ اب وطنیت دیکھو، اپنی ہسٹری کی حفاظت کرو، اپنا قومی تشخص بچاؤ، یہ اعمال ہیں جو مزین ہو گئے۔ تو اب کیا کرنا ہے، اس لیے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ بھی فیکٹر ایک انوالو ہو گیا، تو حکمت سے کام لینا ہے۔ اور آخر میں بتایا کہ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے ان کا، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ ان کو بتا دے گا جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو دعوت کے جوش میں اپنے حدود سے آگے نہیں بڑھنا، اگر حق واضح ہو جانے کے باوجود لوگ اپنی غلطیوں پر مصر رہیں تو وہ مجرم ٹھہریں گے، اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے، اہل ایمان پر اس کا کوئی بار نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی یہاں پہ مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا وہ مضمون مکمل ہو گیا آیات کا، جو کہ 91 سے لے کر 108 تک ہم نے پڑھا تھا، سٹارٹ کیا تھا ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم، تو آج ابھی یہ مکمل ہو گیا ہمارا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلا جو سیٹ ہے ہمارا